بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا على وآله صلى على وآله سلم على وآله صلى على وآله وسلم على وآله صلى على وآله وسلم على وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی عود خار سے دور ہے 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 یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وہ جگہ بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں دو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بخدا بخدا فارسی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم خدا کے معنی اللہ کی قسم امام کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مفر خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو رحمتیں ہوں برکتیں ہوں نعمتیں ہوں کرم ہو جود ہو عطا ہو بخشش ہو خیرات ہو جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں 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 دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر کلمہ لکھا ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتقا وہ چلے نبی معراج کا مہینہ ہے رجب المرجب میرے آقا فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس مہینے کی حرمت میں کفار بھی جنگ چھوڑ دیتے تھے اس کی بڑی اہمیت ہے بڑا حرمت والا مہینہ ہے یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں حضور کو معراج ہوئی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے ملتقا چلے نبی سر لامکاں سے سر لامکاں سے سر لامکاں سر لامکاں سے 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 طلب ہوئی سوئے ملتقا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح الامین اور بولے یہ سرور دی کہ تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم کوئی حد ہے ان کے عروج کی 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 بلغ العلا بکمالہ باغ عالم میں بالِ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے طور پر رفعت لامکانی کہاں طور پر رفعت لامکانی کہاں لنترانی کہاں مرانی کہاں لنترانی کہاں مرانی کہاں اور جس کا سایہ نہیں اس
ثانی ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، اور چاند تارے چلانے چمکنے چلے، ارے کہکشاں زیر بار آج کی رات ہے، کہکشاں زیر بار آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، تو کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، ارے عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، خدائی دے صبر جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے معلوم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنوں کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ و نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ و نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چاپت ٹوک رہا ہے، لگان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، رنگ و روغن، شانی رنگ و روغن، رنگ و روغن سمجھتا ہے، بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، امام کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، سب لے رہے تھے تو کدھر تھا، جب سب لے رہے تھے تو کدھر تھا قمر، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب سرور ممجد، ارے نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلال اولاد کمالی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جب معراج کی بات ہوئی اللہ کہتا ہے سبحان الذی، ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے. اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. ابتدا ہے سبحان سے. جب جا رہے ہیں تو سبحان سے ابتدا ہو رہی ہے، اور جب آ رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو ابتدا سبحان سے، اور جب حضور واپسی آئے تو ابتدا کون سی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. سبحان اللہ. بڑے بڑے قاری بیٹھے ہوئے ہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. سبحان اللہ. چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم، جب وہ معراج سے واپس آئے، جانے میں قسم آنے میں قسم. بات کیا ہے؟ بات کیا کسی عاشق نے کھول دی کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. اب سمجھ آئی قسم؟ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. ارے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی اولاد کمالی. حضور فرماتے ہیں، دیکھو میرے پیارے بھائیو، جب موسیٰ علیہ السلام جائے نا کوہ طور پر تو ان سے کہہ دیا جائے کہ اپنی نالین اتار دیں. فَخْلَعْ عَلَيْكَ. یہ کسی صوفی سے پوچھو، کسی ایسے مفسر سے پوچھو جو صوفی بھی ہو، وہ تفسیر اشاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نالین سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نالین سے مراد دو جہاں ہیں. اس کی ایک بڑی طویل بحث ہے، پڑھنی ہو تو فتح ظہر شریف کی 30 جلد پڑھو 30. اس میں بڑی علادت نے بڑی پیاری انداز میں لکھا ہے کہ نالین سے مراد کیا ہے؟ دو جہاں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ دو جہاں سے توجہ ہٹا دو. اس وقت تم بارگاہ قدس میں پہنچ چکے ہو. توجہ دو جہاں سے توجہ ہٹا دے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو اللہ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا توجہ ہٹائیں، اور حضور جب جا رہے ہیں تو حضور کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور عرض کرتے ہیں مولا التحیات للہ، میری نمازیں میری عبادتیں اللہ کے لیے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو مالی عبادت ہو بدنی عبادت ہو کچھ بھی ہو، حضور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے. التحیات للہ ہے والصلوات والطیبات. جب اللہ کی حضور میرے آقا نے یہ عرض کیا تو وہاں سے اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب میرا سارا سلام بھی تیرے لیے، میری ساری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری ساری برکتیں بھی تیرے لیے. پھر کیا ہوا؟ پھر حضور ہمیں بھولے؟ حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کمال کی بات یہ ہے کہ علینا میں سب آ گئے، علینا میں تو سب آ گئے، لیکن صالحین کا ذکر الگ. علینا میں سب آ گئے، السلام علینا اور ہم پر بھی سلام. علینا میں سب آ گئے، لیکن حضور نے عباد اللہ الصالحین کو الگ کیا، گناہگاروں کو ساتھ رکھا.
ہم گناہگاروں کو ساتھ رکھا، گناہگاروں کو ساتھ رکھا. وہاں کہا گیا توجہ ہٹائیں، اور یہاں حضور بھولے نہیں. تو جب ایسے آقا ہوں تو پھر عاشق کیوں نہ کہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. عاشق کو دیکھو، عاشق کی سنو. عاشق کہتا ہے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اس پہ دے چکے. صدیق اکبر نے جان دے دی تھی. یہ الگ بات کہ میرے حضور نے لعاب لگا دیا تو زہر کا اثر زائل ہو گیا. صدیق نے دے دی. کس پر؟ او نا ابھی تو وہ پیچھے ہو تم. نیند پر. آپ سنو گنا، سنو کہ حضور کی شان اعلیٰ ہے بھائی. حضور کی بات یہاں نہیں ہو رہی، حضور کی نیند کی بات ہو رہی. تو حضور کی نیند پر مولا صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا، صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. پتا تھا. صدیق اکبر کو یہی پتا تھا کہ جان ملی کس کے صدقے میں ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کوئی آج کہنے والا کہ میں مولا علی سے بڑا عالم ہوں؟ کوئی ہے کسی کے اندر ہمت کہ میں مولا علی سے بڑا عالم ہوں؟ کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ مولا علی تو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، شہر علم کا دروازہ ہیں. بابے شہر علم حضرت مولا علی ہیں. ان کو پتا تھا نماز عصر کی کیا شان ہے. یہ درمیانی والی نماز ہے، اس کی اتنی تاکید آئی ہے، اتنی تاکید آئی ہے. اس کی اور فجر کی بہت تاکید آئی ہے. میرے پیارے بھائی، نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں. معراج کا مہینہ ہے. کہو انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کے کبھی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب 5 وقت کی نماز بعد جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. مولا علی کو پتا تھا کہ نیند کس کی ہے. ایک طرف حضور کو دیکھتے، حضور آرام کر رہے ہیں، ایک طرف سورج کو دیکھتے، کبھی سراج کو دیکھتے، کبھی وہاج کو دیکھتے، سراج منیر کو دیکھتے، کبھی آسمان کے وہاج کو دیکھتے. کروں کیا؟ اگر حضور کو اٹھاتا ہوں نماز کے لیے تو حضور کے نیند میں خلل آئے گا، اور اگر نماز چھوڑتا ہوں تو نماز جاری ہے. میں کروں کیا؟ اے عشق اور عقل کی جنگ. جب عشق اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو جیتتا عشق ہے. مثال دوں مثال، علم بھی حاصل کرو. عشق کی بلندی پہ جب پہنچتا ہے بندہ، عشق کی بلندی پر، اس وقت کیا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ روشن کی. جبریل آئے، عرض کی اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتائیے. آپ نے کہا ہاں ہے، لیکن تجھ سے نہیں، تجھ سے نہیں ہے، اس سے ہے. تو جبریل نے عرض کی کہ حضور پھر اسی سے کہہ دو. تو کہا اس سے کیا کہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا ہے. جب ایسے عشق کی بلندی میں بندہ پہنچتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا اے ہوا جل جا، آگ کو بجھا گیا، اے بادلو آ جاؤ اور خوب برسو میرے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈی کرو. فرشتوں سے نہیں کہا اے فرشتوں جاؤ اور اس کو بجھا کے آؤ. قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا، اللہ کہتا ہے اور ہم نے کہا یا نارو، اے آگ
کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی۔ اللہ خود فرما رہا جب بندہ عشق کے ایسے مقام پہ پہنچ جائے نا تو پھر انعام بھی ایسا ہوگا۔ اللہ نے خود کہا آگ سے، قلنا، ہم نے کہا آگ یا نارو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب میرا بندہ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں رہا، اللہ بھی تو سبحان اللہ سب سے بڑا غیرت والا اللہ، سن لینا بات، اللہ سب سے بڑا غیرت والا۔ تو میرے پیارے بھائیو، عشق اور عقل کی جب جنگ ہوتی ہے تو جیتتا کون ہے؟ عشق۔ دیکھو نماز جا رہی ہے لیکن حضور کے نیند کا خیال ہوا کیا؟ مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی گئے۔ اب سنو، ہاں تو نے یا رسول اللہ، ہاں تو نے ان کو جان، صدیق کو جان، انہیں علی کو پھیر دی نماز۔ ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ہاں جی، اس سے ریزلٹ کیا نکلا؟ ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں بھی اعلیٰ حضرت کے در کا کتا ہوں، کروں مدح اہل دہل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، لفاظ ہی نہیں ہے۔ کروں مدح اہل دہل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، تیرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا